वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 66 तक किया था और आज हम आयत नंबर 67 से आयत नंबर 73 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें यहूदियों का ही जिक्र था। अल्लाह ताला एक आयत में फरमा रहे हैं कि चाहे वो जो यहूदी हैं, नसारा हैं या साबीन हैं, अगर वो ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर तो उन्हें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देंगे और ना ही वो खौफजदा होंगे और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ पे यहूदियों को भी इशारा किया गया है कि अगर वो अपनी शरारतों से बाज आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, कुरान मजीद पर ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला जो पिछले जो गुजर चुके हैं वो सब बातों को माफ़ कर देंगे और वो सच्चे दिल से अगर वो ईमान ले आते हैं तो। यहाँ पे एक ये भी बात निकलती है कि जो पिछली उम्मतों जो पिछले लोग थे वो पिछली किताबों पर ईमान लाते थे, जैसे यहूदी हैं, नसारा हैं। अगर वो पिछले नबियों पर ईमान लाते थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, तो जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाएंगे, तो उनका जो पिछला दीन है वो काबिल कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में काम नहीं आएगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया था और तुरायत को नाज़िल किया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसको मज़बूती से पकड़ लो। पकड़ो मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून। कि मतलब कॉल करा लेने के बाद हमने पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर मुअल्लिक कर दिया ताकि तुम कबूल करो, इसको मजबूती से थाम लो और तुम परहेजगार बन जाओ। और फिर तुम लोगों ने इससे मुंह फेर लिया और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर तो तुम खसारा उठाने वाले होते। जो अल्लाह ताला की रहमत है ना वो दुनिया के जो मोमिन है, काफिर है, सब पर है। अल्लाह ताला की जो रहमत है, क्योंकि ऐसे तो कफ़ार हैं, मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो रिज़्क है वो सबको देते हैं। ये नहीं कि मुसलमानों को ज़्यादा देते हैं, काफ़िरों को कम देते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सब पर रहम करने वाले हैं, सबको रिज़्क देते हैं, सबको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट जब आखिरत का दिन होगा तो अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों पर अपना करम करेंगे, जो ईमान लाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, कुरान मजीद पर ईमान लाए, अल्लाह ताला को एक माना, जिन्होंने फरिश्तों पर ईमान लाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक चले, उन पर ही अल्लाह ताला का करम होगा। फिर उन लोगों का ज़िक्र हुआ, इनमें यहूदी ही थे जब अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन तुम लोगों ने मछलियाँ नहीं पकड़नी, लेकिन उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ी। हफ्ते के दिन क्योंकि इबादत का दिन होता था और फिर अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी और सबको बंदर बना दिया और फिर कुछ दिन बाद उन सबको हलाक कर दिया था। पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था और आज हम आयत नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ और जब कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अन के तज़बहु के ज़िबा करो, बकरतुन गायें। बकरतुन का मतलब होता है गायें। कालू तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा बनी इस्राइल जो थे उन्होंने कहा, अतत्ताखिज़ूना कि आप हमें बनाते हैं हुज़ुवन मजाक। क़ाला फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, अन अकूना के मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन जाहलों में से। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है तुम लोग एक गाय को ज़िबा करो, तो जो बनी इस्राइल की कौम थी उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमसे मजाक करते हैं इस चीज़ के बारे में कि हम गायें ज़िबा करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ
کہ اگر میں آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو تو انہوں نے کہا ادعو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو، کہ مطلب کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کہ وہ بقرۃ گائیں لا فارض نہ تو بڑی ہو ولا بک اور نہ ہی کم عمر ہو، اوان مطلب کہ درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو، بین ذالکا مطلب نہ چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو بلکہ ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا تو تم کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ گائیں جو ہم نے ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو گائیں ہیں نہ تو وہ بڑی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم وہی کرو جس کا تم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ما کیا لونہا اس کا رنگ مطلب اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال فرمایا انہو کہ وہ یقول فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کہ وہ باقرۃ جو گائیں ہیں صفران وہ پیلی، فاقیون شوخ رنگ ہو، لونہا اس کا رنگ، لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، ہا الف ہا اس کا، یہ گائیں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لونہا اس کا رنگ ہو پیلا اور شوخ رنگ مطلب جو ہوتا ہے ویسا ہو، تسر جو خوشی دیتی ہو مطلب دیکھنے والوں کو مسرت بخشتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اس جو گائیں ہم نے ذبح کرنی ہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں جو ہے اس کا رنگ ہو پیلا اور گہرا ہو مطلب شوخ رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ قالو تو انہوں نے پھر کہا مطلب جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے پھر کہا ادعو دعا کریں لینا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کر دے لینا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو۔ انا بے شک البقر گائیں تشابہ متشبہ ہو گئی ہے، واضح نہ رہی، متشبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر۔ بنی اسرائیل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ جو گائیں ہیں وہ کیسی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح کی ہے، واضح طور پر بیان کر دو کیونکہ ہم پر واضح نہیں ہو رہی، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اور انا بے شک ہم اگر شاء اللہ اگر اللہ چاہے لمہتدون ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال تو کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کہ وہ باقرۃ جو گائیں ہیں لا ذلول نہ تو وہ جوتی گئی ہو، تسیرن ہل چلانے والی، الارض زمین میں مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گائیں ہو نہ تو وہ جوتی گئی ہو، زمین پر نہ ہل چلاتی ہو، ولا تسکل ہرسا اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمات مطلب بے عیب ہو، لا شیابہ فیہا جس میں کوئی داغ نہ ہو، بے عیب ہو، نہ ہی زمین پر ہل چلاتی ہو، نہ ہی جوتی گئی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو۔ قالو تو انہوں نے کہا الآن اب جئت آپ آئے بالحق کی حق کے ساتھ، فذبحوہا تو انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے
کہ وہ گائیں کیسی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گائیں ہوں نہ تو وہ جوتی گئی ہو، نہ ہی ہل چلاتی ہو زمین پہ، بلکہ بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے ذبح کیا، اور پھر نیکسٹ بات ہو رہی ہے کہ وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے، کیونکہ وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ وہ کیسی ہو، کس طرح کی ہو، بہانے جیسے کرتا ہے بندہ کہ مطلب بہانے بنانے کے لیے، اس لیے یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا تو پھر تم باہم جگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ فَادَّرَأْتُمْ ایک دوسرے سے جگڑنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے رہے ہو۔ یہاں میں بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جو قاتل تھا نا، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو یہ مطلب قتل اس لیے ہوا تھا کہ کوئی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ جو قاتل تھا نا وہ لاپتہ تھا، اور جو قاتل لاپتہ تھا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ گائیں ذبح کرو، اور گائیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کیا کہتے ہیں قاتل کو پتہ لگایا، ان کو پتہ بتایا تھا۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضربوہ مارو اسے ببعضہا اس گائیں کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو۔ یہ اس طرح ہوا جب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور پھر جب گائے کو ذبح کر لیا تو جو جس کا قتل ہوا تھا، جو مردہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر ایک گائے کا ٹکڑا رکھا اور وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر فوراً ہی وہ پھر مر گیا۔ یہ اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ جب مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر وہ فوراً ہی مر گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ جو مردہ ہے وہ جس کا نام بتائے گا وہ بالکل صحیح بتائے گا، مطلب سچ بولے گا۔ اس طرح مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، اس لیے اس بات کو سچ مانا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کرنا ہے۔ موسٹلی ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار جو ہے نا وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر آپ ایک دفعہ اچھی طرح یاد کر لیں تو وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ ملیں گے، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔